اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ اگر آپ کم وقت میں امیر ہونا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا یہ عمل ہر برج کے افراد کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ یہ عمل خاص طور پر وہ لوگ ضرور کریں جن کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار ہے۔ ویسے تو یہ عمل ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل جن کو رزق اور پیسے کا مسئلہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے ایتھینٹک عمل بتائے جائیں جن کی ڈیوریشن کم ہو، 1 یا آدھے گھنٹے کا عمل ہو، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اور عمل بھی قرآن پاک اور اسماء الحسنیٰ سے بتایا جائے، یعنی اللہ کے نام سے بتایا جائے۔ دوستوں، اگر آپ کم وقت میں امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ آج کا یہ عمل تمام برج والے ضرور کریں، چاہے ان کا کوئی سا بھی زوڈیک سائن ہو، ایریز ٹو پیسس تک تمام برج والے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، انسان پر جب کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ مشکل اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، چاہے وہ مشکل یا پریشانی کاروبار کی ہو یا نوکری کی ہو، ملازمت کی ہو یا رشتہ نہ آنے کی وجہ سے ہو، یا گھریلو کوئی مسئلہ ہو۔ الغرض کوئی بھی ایسا انسان جس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں اور کیسے کروں۔ تو پہلے دوستوں، آج کی ویڈیو میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا عمل بہت ہی پاورفل اور بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ تو پہلے دوستوں، آج کے عمل کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آج کا یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کے کرنے کا ہے۔ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی مصلی پر بیٹھے رہیں۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں مصلی پر بیٹھے رہیں، یا اگر آپ مسجد میں بھی ہیں تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ آپ نے سب سے پہلے خوشبو لگانی ہے۔ دوستوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت کی ادا کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی ادا کرنے ہیں اور آپ نے حاجت اللہ تعالیٰ سے کھلے رزق کی کرنی ہے۔ دوستوں، یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ آپ نے یہ وظیفہ بالکل خالی کمرے میں کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آپ بالکل اکیلے ہو، نہ کوئی آپ سے بات کرے نہ آپ کسی سے بات کریں، اور آپ نے اپنا پورا دھیان اس وظیفے پر رکھنا ہے۔ اس سے وظیفے کا اثر زیادہ ہوگا۔ وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کی ادا کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت، اور آپ کی حاجت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قیام تھوڑا سا طویل کرنا ہے۔ دوستوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد کوئی سی بھی آپ 2 سورتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ جب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، آپ 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور وظیفے کے بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ 27 رجب کو شروع کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1100 ہی مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آج کا عمل مکمل ہوا، لیکن آپ نے کل اگلے دن دوبارہ سے یہی عمل کرنا ہے، لیکن اس بار تعداد تھوڑی سی بڑھانی ہے۔ اس سے پہلے آپ نماز عشاء ادا کریں اور نوافل ادا کریں، تو پھر آپ نے 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اول آخر 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا دوسرے دن کا بھی وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ نے تیسرے دن یعنی 29 رجب کو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر جیسے نماز پڑھتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں بالکل ویسی نماز اور نفل ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھے رہنا ہے، اور اب آپ نے 25 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آج 1300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 25 ہی مرتبہ آپ نے
درود شریف پڑھنا ہے، اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتاتا چلوں، جب بھی آپ وظیفہ کرنے لگے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، جتنی آپ کی توفیق ہے، اللہ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ روزانہ فقیر کو صدقے کے طور پر کچھ رقم دیں۔ جب بھی کوئی فقیر مانگنے والا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، اس کا اثر بہت جلدی ہو جائے گا اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ 27 تاریخ سے وظیفہ شروع کرنا ہے، 28 تاریخ اور 29 تاریخ جب آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے اگلے دن صبح میں کوئی بھی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے یہ 29 رجب کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو پیش کر دیں۔ دوستوں، آپ یقین کریں، اگر آپ نے اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے کر لیا، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بالکل اسی طرح سے کر لیا، تو پھر آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے معاملات کس طرح سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستوں، عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو سب سے پہلے 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک جو کہ آپ کو یاد ہو۔ آپ 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1100 ہی مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پہلے دن کا عمل مکمل ہوا، اور جب آپ دوسرے دن نماز عشاء ادا کر لیں 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دوبارہ سے 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اب لا کر 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا دوسرے دن کا بھی وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ نے تیسرے دن یعنی 29 رجب کو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر جیسے نماز پڑھتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں بالکل ویسی نماز اور نفل ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھے رہنا ہے، اور اب آپ نے 25 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آج 1300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر آج 1300 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور پھر 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر دوستوں، جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں یعنی کہ وظیفے کے پہلے دن آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ وظیفہ جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے اگلے دن صبح میں کوئی بھی میٹھی چیز کسی غریب کو کھلا دیں، بچوں وغیرہ میں تقسیم کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، ہم اپنے چینل پر نام اور پوچھ کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پوچھ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، پہلے حرف کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔